جنتی عورت۔ ایک مرتبہ عطا بن ابی رباح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے کہ سامنے سے کالے رنگ کی ایک عورت گزری۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا کی طرف دیکھا، کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے، کیوں نہ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ حضرت عطا نے تعجب سے کہا کہ ایک جنتی عورت؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں ایک عورت ہے جو جب وہ وفات پا جائے گی تو جنت میں جائے گی۔ عطا نے تعجب کیا، کہنے لگے کہ مجھے دکھائیں وہ کون سی خوش نصیب خاتون ہیں جو جنتی ہیں، ہمارے درمیان رہتی ہیں، بازاروں گلیوں میں چلتی پھرتی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کالے رنگ کی اس بوڑھی لونڈی کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے کہ وہ بوڑھی عورت جنتی ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ابن عباس آپ کو کیسے معلوم کہ وہ جنتی ہیں؟ جواب دیا، کئی سال گزرے، یہ کالی کلوٹی لونڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، تب اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر شفا کے لیے دعا کی، درخواست کی۔ وہ کہنے لگی، میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، بچے مجھ سے ڈرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھ پر ہنستے ہیں، میں بازار میں ہوں یا گھر میں یا لوگوں کے پاس، اچانک مجھے دورہ پڑتا ہے اور مجھے ہوش نہیں رہتا، میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کا درس دے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو صبر سے کام لو اور اس کے عوض تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہارے شفا کے لیے اللہ سے دعا کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بات ختم کی تو اس عورت نے غور و فکر کیا، سوچا، اپنے حالات اور اپنی بیماری کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو اپنے دل میں دہرایا اور وہ دونوں میں فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی کہ کس کو اختیار کرے، صبر کو یا دنیاوی آرام کو۔ سوچا، غور کیا کہ دنیا تو فانی ہے، اسے ایک دن ختم ہو جانا ہے، میں جنت کی طلبگار کیوں نہ بنوں، اس کی چاہت کیوں نہ کروں، اور اس نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صبر سے کام لے لوں گی، لیکن جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا تو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ وہ مجھے بے پردہ نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرما دی، دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھوئیں کی طرح دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہیں، اور وہ دن کو رات نہیں کر سکتی، بلکہ تم اللہ کی لعنت سے ڈرو جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جس پر پڑتی ہے اس کی دونوں جہانوں میں بہکانی کرتی جاتی ہے۔ تم ریاکاری کے ساتھ اپنے تئیں بچا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ جو تمہارا رب ہے اس کی انسان کے پتال تک نظر ہے، کیا تم اس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ بس تم سیدھے ہو جاؤ اور صاف ہو جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور کھڑے ہو جاؤ، اگر ایک ذرہ تیرگی تم میں باقی ہے تو وہ تمہاری ساری کوتاہیوں کو دور کر دے گا۔